السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، والاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ الحمد للہ الذی لا نحصی ثناء علیہ وہو کما اثنى علی نفسہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون۔ وقال الله تعالى عز وجل في مقام آخر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، اللہ جل جلالہ کو یہ دین بڑا پسند ہے، اللہ جل جلالہ کو یہ شریعت بڑی پسند ہے۔ اللہ جل جلالہ کے نزدیک دین اسلام کے علاوہ کل قیامت کے دن کوئی دین قابل قبول نہیں کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد، حضرت آدم کی پیدائش کے بعد، کچھ غلطیوں کے صادر ہونے کے بعد حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کو اس دھرتی کے اوپر نازل فرمایا۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام 40 سال کے بعد توبہ قبول ہوئی، پھر شریعت حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر نازل کی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام دین حق کے سپہ سالار بن کے امت کے درمیان، اپنی اولاد کے درمیان شریعت کی اور اسی طرح اللہ جل جلالہ سے ہونے کی حق بات کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان فرماتے رہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا، امت کے اندر گمراہی عام ہو گئی، پھر نبیوں کا سلسلہ اللہ جل جلالہ نے شروع فرمایا۔ حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کے طور طریقے لوگوں کے درمیان کھول کھول کر بیان فرمائے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ عرصہ دراز تک نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، پھر حضرت نوح علیہ السلام کی شکل و صورت میں اللہ جل جلالہ نے اس امت کو ہادی اور رہنما عطا فرمایا۔ ان کے زمانے میں بت پرستی عام تھی، اور باقاعدہ نوح علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا، شروع فرمایا۔ لوگ کانوں میں انگلیاں دے دیتے تھے، لوگ آنکھوں کے اوپر پردے ڈال دیتے تھے، چہرے موڑ موڑ کے چلے جاتے تھے۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی، یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے باقاعدہ اور قرآن نے ان کی دعوت و تبلیغ کے انداز کو نرالے انداز میں پیش فرمایا کہ مولا کریم میں نے دن و رات بھی اور اسی طرح ہر لمحہ ہر گھڑی اے اللہ میں نے لوگوں کو تیری طرف بلایا،
فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میں جب بھی پکارتا تیری طرف تو یہ لوگ بھاگ جاتے مجھ سے۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے بھی شریعت کی طرف لوگوں کو مائل کرنا چاہا۔ ایک ایک کے پاس جاتے، ٹھوڈیاں پکڑ پکڑ کر کہتے کہ لوگو اللہ کی مان لو اور مجھ کو وقت کا نبی مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اور باقاعدہ کہتے قالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا وقد اضلوا کثیرا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ود کو نہ چھوڑو، یسوع کو نہ چھوڑو، یعنی انہوں نے جو بت بنا رکھے تھے اس کو نہ چھوڑو۔ خود بھی گمراہ ہوئے، دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کا کام کیا اس وقت کی قوم نے۔ بہرحال نبیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، حضرت شیس، حضرت آدم سے لے کر اللہ جل جلالہ کے آخری نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش سوالات انبیاء علیہ السلام کی جماعت کو اللہ پاک نے لوگوں کی ہدایت کے لیے، انسانیت کو راہ راست پر لانے کے لیے، رشد و ہدایت پر گامزن رکھنے کے لیے، اور اسی طرح رشد و ہدایت کے راستے کے اوپر راستہ دکھلانے کے لیے حضرات انبیاء علیہ السلام کی جماعت کو بھیجا۔ حضرت نوح آئے، حضرت شیس آئے، حضرت ادریس آئے، حضرت صالح، حضرت ہود آئے، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل و اسحاق، حضرت لوط، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب و یوسف، حضرت موسیٰ و عیسیٰ، غرض 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی جماعت کو اللہ پاک نے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ آخر میں میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے مکہ کی وادیوں میں جنم لیا، آمینہ کے وطن اطہر سے، عبداللہ کے گھرانے میں دادا عبد المطلب کے چھاؤں کے نیچے اللہ جل جلالہ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا۔ آپ نے نبوت ملنے کے بعد 40 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام کو نبوت ملی۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کے درمیان دین حق کو کھول کھول کے بیان فرمایا کہ لوگوں یہ حق ہے، یہ ناحق ہے، اللہ کی عبادت کریں اور مجھ کو نبی مانیں اور مجھ کو پیغمبر مانیں اور رسول مان کے زندگی گزاریں، اور میں جو شریعت لے کر آیا ہوں اسی کے مطابق زندگی گزاریں گے، اللہ دونوں جہاں میں کامیابی اور کامرانی سے نوازے گا۔ پھر کہتے ہیں کہ لوگوں کی جیسی ضرورت بڑھتی گئی اسی کے مطابق آپ علیہ السلام کے اوپر اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم کو نازل فرمانا شروع کیا۔ اقرا کی تعلیم دی گئی، سب سے پہلے غار حرا میں تھے تو اقرا کی تعلیم دی گئی، حضرت جبرائیل امین آئے اور انہوں نے باقاعدہ کہا کہ جی پڑھیے، اور کہنے لگے کہ میں جان نہ پہچان، مان نہ مان، میں تیرا مہمان، میں کیسے پڑھوں، اور میں پڑھا ہوا بھی نہیں ہوں، امی ہوں میں۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل امین نے دبایا، اور دبانے کے بعد کہا کہ پڑھیے۔ پھر 2-3 مرتبہ دبانے کے بعد پوچھا کہ کیا پڑھوں؟ پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ ابھی پڑھیے اللہ کے نام سے، اس رب کے نام سے کہ جس نے پیدا کیا انسان، قلم کو پیدا کیا، ہر اس چیز کو پیدا کیا، اور پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے۔ غرض وحی کا آغاز ہو گیا۔ پھر اس کے بعد خاندان کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر بہرحال آپ علیہ السلام کی زبان کی جو چاشنی تھی، ہر ایک آپ علیہ السلام کو محبت کرتا تھا، آپ علیہ السلام کا گرویدہ ہو چکا تھا، مخالفت کرتے تھے بتوں کی محبت میں، لیکن آپ علیہ السلام کو جانتے تھے، پہچانتے تھے کہ یہ وقت کا نبی ہے، یہ نبی آخر الزماں ہے، یہ پیغمبر آخر الزماں ہے، لیکن پھر بھی مخالفت کرتے تھے، ہر دھرمی پر مخالفت کرتے تھے۔ بہرحال آپ علیہ السلام کے اوپر وحی کا سلسلہ شروع ہوا، دین حق کی طرف آپ علیہ السلام نے لوگوں کو بلانا شروع کیا، صفا کی پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر، یعنی یہ سارا ماجرا انشاءاللہ آگے آئے گا۔ جب سیرت کا موضوع چل رہا ہے تو کچھ حالات کی وجہ سے بولنا پڑتا ہے دوسرے موضوعات کے اوپر، یہ سلسلہ انشاءاللہ چلے گا۔
بہرحال آپ علیہ السلام نے لوگوں کے درمیان دین کو اور دین کی باتوں کو، شریعت کے حق ہونے کو، رب کی طرف سے جو پیغام لایا تھا اس کو مکمل آپ علیہ السلام نے تقریباً 13 سالہ مکی دور میں پہنچایا، اور پھر اسی طرح مدینہ کی دھرتی کے اوپر 10 سال تک آپ علیہ السلام نے لوگوں کے درمیان حق کیا ہے، ناحق کیا ہے، شریعت کیا ہے، بدعت کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، احکام الہی کیا ہے، رب کا حکم کیا ہے اور نبی کا طریقہ کیا ہے، اس کو مکمل کھول کھول کر بیان فرمایا۔ جب آپ علیہ السلام نے تقریباً 23 سال کا عرصہ نبوت کا گزار ڈالا، تو اخیر سال میں جب آپ علیہ السلام کے اوپر 1 سال یا 2 سال پہلے 8 یا 9 ہجری میں جب حج کے احکام، جب حج کیا رکن ادا کرنے کے لیے آپ علیہ السلام کے اوپر شریعت نازل کی گئی، تو سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر قافلہ بنا کے 350 کا قافلہ 1 سال پہلے حج ادا کرنے کے لیے بھیجا، جس کے امیر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے اور خطیب حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام اخیر سال میں 10 ہجری میں بنفس نفیس آپ علیہ السلام حج کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ علیہ السلام نے مناسک حج ادا کیے، ارکان حج ادا کیے، پھر اس کے بعد جب مکمل حج ادا کیا تو اخیر میں جو خطبہ دیا عرفات کا میدان، آپ علیہ السلام نے امت کی ہدایت کے لیے، میرے اور آپ کے ایمان کی سلامتی کے لیے، قیامت تک آنے والی امت کے لیے، آپ علیہ السلام نے اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر تقریباً 5 گھنٹے آپ علیہ السلام نے مکہ کی چلچلاتی دھوپ میں اور لو اور گرمی کی شدت میں آپ علیہ السلام نے امت کے ایک ایک فرد کی ہدایت اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے دربار میں دعائیں مانگی، اونٹنی کی پیٹھ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں، دعا مانگنے کے بعد کہتے ہیں آپ علیہ السلام کے اوپر وحی نازل ہوئی۔ وحی کیا کی کہ آپ علیہ السلام کے اوپر آیتیں نازل ہوئی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ محمد ہم نے آج کے اس دن میں ہم نے آپ کے جو دین تھا، جو شریعت تھی، جو رب کا فرمان تھا، جو نبی کا طریقہ تھا، جو رب کا حکم تھا، جو رب کا طریقہ تھا، جو نبی کا طریقہ تھا، اس کو ہم نے دین کی شکل میں، شریعت کی شکل میں، اے نبی ہم نے آج کے اس دن میں اس دین کو مکمل کر دیا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت کو دین اسلام کے طور پر، شریعت کے طور پر قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے میں نے ایک نعمت عظمیٰ کو اتار دیا، وہ شریعت مطہرہ ہے۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں اس شریعت سے راضی بھی ہو گیا، اس شریعت سے راضی بھی ہو گیا۔ اب جو نبی علیہ السلام جو دین لے کر آئے، جو شریعت لے کر آئے، اس کے اندر نہ تو کمی ہو سکتی ہے اور نہ ہی زیادتی ہو سکتی ہے۔ نبی علیہ السلام تک جو دین تھا، جو شریعت تھی، جو رب کا حکم تھا، جو نبی کی سنتیں تھی، چاہے وہ قولی سنت ہو، چاہے وہ فعلی سنت ہو، جہاں آپ علیہ السلام کے سامنے کسی نے کوئی عمل کیا ہو اس کو بھی سنت کا نام دیا جائے گا، اور آپ علیہ السلام نے اس پر نکیر نہ فرمائی ہو تو اس کو بھی سنت کا نام دیا جائے گا، اور آپ علیہ السلام جو شریعت لے کر آئے تھے وہ مکمل ہو چکی۔ اس کے بعد نبی کے زمانے کے بعد خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، ایک زمانہ خیر القرون کا، صحابہ کا، تابعین کے زمانے میں صحابہ نے کسی ایک بات پر، کسی ایک مسئلے پر باقاعدہ قیاس کیا ہو اور آپ علیہ السلام کے جانثار صحابہ کا اجماع ہوا ہو تو وہ بھی حجت پکڑتا ہے، وہ بھی دلیل پکڑتا ہے کسی چیز کے جواز اور ناجائز ہونے کے لیے۔ بہرحال آپ علیہ السلام کے اوپر شریعت کو مکمل کر دیا گیا، اور جو شریعت مکمل ہو گئی
اس کے بعد کوئی نیا دین اختیار کرے گا، نئی شریعت لائے گا، نئے طور طریقے اختیار کرے گا، نئی رسموں کو اور رواجوں کو باقاعدہ خود سے گھڑے گا، تو وہ دین شمار نہیں ہوگا۔ اللہ کے ہاں اس کے اوپر کوئی جزا سزا کا اور اسی طرح ثواب کا اور اسی طرح باعث اجر کا ذریعہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ شریعت مکمل ہو چکی ہے اور اللہ نے اس دین کو پسند بھی فرمایا ہے۔ رضیت لکم الاسلام دینا، اور ایک آیت ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ تیرے رب کے ہاں جو شریعت نبی کی زبانی نکلی، جو شریعت حضرت جبرائیل امین کی واسطے سے پہنچی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور شریعت اختیار کرو گے اللہ جل جلالہ قبول نہیں فرمائیں گے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف ایسا کچھ آیتیں ہیں کہ اللہ کے دین کو چھوڑ کے، رسول اللہ کی شریعت کو چھوڑ کے کوئی غیر مذہب اختیار کریں گے، غیر طریقہ اختیار کریں گے، نئی نئی رسموں کو اور نئی نئی رواجوں کو بدعات و خرافات کی شکل میں اختیار کریں گے، اللہ کے نزدیک قابل قبول بولو بھائی نہیں ہوگا۔ تو اب کیا مانا؟ ماشاءاللہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، ماشاءاللہ ہر گھرانے میں چونگے فاتحہ چل رہی ہیں، یہ کس نے ایجاد کیا ہے؟ یہ رجب کے کونڈے، یہ حلوہ اور مانڈے اور اسی طرح یہ پوریاں کس نے ایجاد کی ہیں؟ یہ نبی کا طریقہ ہے، یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے، یہ صحابہ کا طریقہ ہے، یا تابعین کا طریقہ ہے، یا تبع تابعین کا طریقہ ہے، یا اللہ کا حکم ہے؟ کوئی ایک سری آیت یہ دکھائیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ یہ باقاعدہ تو پوری بنائے، تو حلوہ پوری بنائے اور مانڈے بنائے اور رات میں پکائے اور رات میں کھائے، اور جو کھانے آتے ہیں ان کو وہیں اندر ہی ہاتھ دھلا کے بھیجے، یہ کس کا طریقہ ہے؟ ظاہر بات ہے یہ بعد میں آنے والوں کی رسمیں ہیں، جس کے اوپر اللہ کا حکم بھی نہیں سچتا، جس کے اوپر نبی کی شریعت بھی نہیں آتی، تو کیا مانا؟ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسانوں کو جہنم کی آگ تک پہنچائے گی۔ ہم کیا سوچتے ہیں؟ اور باقاعدہ سوچنے والے، کہنے والے ہم تک بات پہنچی ہیں کہ 22 رجب کو یہ جواز کے عجیب عجیب دلیلیں دیتے ہیں، جائز ہونے کی عجیب عجیب دلیلیں دیتے ہیں، جو نہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے، جو نہ سنت سے ثابت ہوتا ہے۔ اجی سنت کیا ہے مجھے یہ بتائیں، سنت کہتے کسے ہیں اور بدعت کہتے کسے ہیں؟ سنت کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے عمل کیا ہو، قولی سنت ہو، فعلی سنت ہو، کہا ہو کہ میرے صحابہ یہ عمل کرو، میرے لاڈلے جانثار صحابہ، مہاجر صحابہ اور اسی طرح مدنی صحابہ، انصار صحابہ یہ عمل کرو، تو سنت ہوتا ہے۔ قولی سنت ہو، قولی ہو یا فعلی ہو یا عمل کر کے دکھلایا ہو، تو یہ سنت ہوتا ہے۔ یا آپ علیہ السلام کے سامنے کسی صحابی نے کوئی عمل کیا ہو اور آپ علیہ السلام نے انکار نہ کیا ہو اور نکیر نہ فرمائی ہو، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ نبی نے نکیر نہیں فرمائی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے روح سے، شریعت کے روح سے، اللہ کی طرف سے یہ جو عمل کیا گیا ہے یہ جائز ہے، تو اس کو بھی کیا دیا جاتا ہے؟ سنت کا نام دیا جاتا ہے۔ تو یہ سنت ہوتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے نکیر فرما دی ہو، صحابہ نے کیا نہ ہو، اللہ کا حکم نہ ہو، نبی کا طریقہ نہ ہو، صحابہ کا عمل نہ ہو، تابعین کا عمل نہ ہو، اور کسی ایک زمانے بھی کسی نے عمل نہ کیا ہو جو اہل حق ہوں، اور اسی طرح اہل سنت والجماعت جو صحیح معنوں میں ہوں، کسی نے کوئی عمل نہ کیا ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم تک لے جائے گی۔ سمجھ میں آ رہی میری باتیں؟ بزرگوں کا دین اپنی جگہ، بڈھوں اور بڈھیوں کا دین اپنی جگہ، خاندان والوں کا، نسلوں کا دین اپنی جگہ، جو شریعت کہتی ہے اس کو ماننا پڑتا ہے۔ ایک دلیل لا کے دکھاؤ رجب کے کونڈوں کی، پور کی فاتحہ کی دلیل لا کے دکھاؤ۔ عجیب عجیب عقائد ہیں۔ ارے بھائی جو پور کی فاتحہ نہیں کرتا، جو رجب کے مانڈے اور حلوے نہیں پکاتا، اس کے گھر کے بچے مر جاتے ہیں۔
گھر کے اندر کی برکتیں اڑ جاتی ہیں. یہ کون سی دلیل ہے؟ اور باقاعدہ عجیب من گھڑت قصہ اس کے جواز میں پیش کیا جاتا ہے، کرامتوں کو پیش کیا جاتا ہے. وہ حلوہ خورو اللہ کے واسطے ہدایت پر آ جائے. صرف کھانے کے لیے، کھانے کا نام دین نہیں ہے، شریعت کا نام دین ہے. بولتا ہوں تو مرچیاں لگ جاتی ہیں اور پیچھے باتیں کرنے لگتے ہیں. اس مولوی کو کس نے کہا بولنے کے لیے؟ میں بھی اللہ کو جواب دوں گا حق نہ پہنچا. اگر میں نے حق نہ پہنچایا مجھے بھی اللہ کو جواب دینا ہے. رکھا کس لیے حق بولنے کے لیے؟ جب بولتے ہیں تو پیچھے باتیں کرتے ہیں، چاہے کہ ہوٹلوں پر بیٹھ کر اور پتہ نہیں کہاں کہاں بیٹھ کر علماء کے خلاف بولنا. کل قیامت کے دن، ارے قیامت تو چھوڑو، دور کی بات ہے، قیامت تو دور کی بات ہے. موت تو ہر ایک کو آئے گی. کوئی جینے کے لیے نہیں آیا ہے، مرنے کے لیے آئے ہیں ہر ایک. ایک وقت آئے گا 22 گز لٹھے کے کفن میں لپیٹ کر قبر کے گندے گڑھے میں پھینک دیا جائے گا. ایک وقت آئے گا. قطب الاقطاب حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو علماء کے خلاف بولتا ہے، جو بزرگوں کے خلاف بولتا ہے، جو ولیوں کے خلاف بولتا ہے اور جو حفاظ کے خلاف بولتا ہے، وہ دنیا کے اندر تو نکمی زندگی گزارتا ہی ہے، لیکن مرے گا جا کے تم جب نماز جنازہ پڑھا چکو اور قبر کے اندر اتار چکو تو اس کی قبر کے اوپر کی جو اس کی گرے ہیں کھول کے اس کے چہرے کو دیکھو تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف سے رخ سے ہٹ کے دوسری طرف آ جائے گا. چھوٹی بات ہے. میرے حال عجیب قصہ گھڑا جاتا ہے، جواز کی دلیلیں دی جاتی ہیں. کیا کہ بھائی ہم تو امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی ولادت پر خوش ہوتے ہیں. اور ایک دلیل کیا دی جاتی ہے؟ حالانکہ حضرت امام جعفر رحمت اللہ علیہ کی پیدائش نہ رجب میں ہوئی اور نہ ہی شعبان میں ہوئی ہے. حضرت کی جو پیدائش ہوئی وہ 8 رمضان المبارک کو ہوئی ہے، اور جو وفات ہوئی ہے 148 ہجری میں، 148 ہجری 15 شوال کو حضرت کی وفات ہوئی ہے. نہ جڑ نہ اڑی. کہاں سے جواز کے فتوے آ گئے؟ اور فتویٰ کیا بھی دیا جاتا ہے، اور ایک فتویٰ یہ بھی دیا جاتا ہے کہ مدینے کے اندر ایک بہت بڑا وزیر گزرا ہے، بادشاہ گزرا ہے. ایک لکڑ ہارے کی باقاعدہ مثال دی جاتی ہے کہ اس زمانے میں ایک لکڑ ہارا تھا اور اس نے کھانے پڑ گئے، کھانے کے لالے پڑ گئے. کھانے کے لیے کھانا نہیں، تن چھپانے کے لیے کپڑا نہیں، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، میاں بیوی ٹھوکریں کھا رہی ہیں. تو کہتے ہیں کمائی کے ذریعہ نہ ملنے کی وجہ سے وہ لکڑ ہارا مدینہ چھوڑ کے کہیں دوسرے علاقے میں چلا گیا کچھ کام دھام کرنے کے لیے. اور جس کی گھر والی تھی مدینے کے اندر جو بادشاہ تھا، وزیر تھا، جو بادشاہ کا جو ایک بادشاہ ایک وزیر کے گھرانے میں برتن مانجنے کا کام کر لیا اس نے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی جب پیدائش ہوئی، وفات ہوئی، اس درمیان کہیں بھی مدینے کے اندر کوئی بادشاہ نہیں گزرا ہے، کوئی وزیر نہیں گزرا ہے. خلافت عباسیہ انہوں نے بغداد کو اپنا خلیفہ، اپنا پائے تخت بنایا تھا. مدینے میں کوئی حکومت ہی نہیں تھی اس وقت. تو یہ گھڑا ہوا قصہ نہیں، قصہ ہے. اور پھر اس کے بعد اب وہ جو اس کی جو نوکرانی تھی، اس کی جو لکڑ ہارے کی بیوی تھی، اس نے وہاں پر جھاڑو دینا، برتن مانجنا، پوچھا لگانا وزیر کے گھر میں شروع کر دیا. اب جو شروع کر دیا تو کہتے ہیں کہ وقت وہ بازار سے کچھ لانے جا رہی تھی، امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہو گئی. حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ بھئی کیا حال ہے؟ وہ کہا کہ لالے پڑ گئے کھانے کے لیے، میرا شوہر 12 سال ہو چکے ہیں گئے ہوئے، وہ اب تک واپس نہیں آیا. کھانے کے لیے کھانا نہیں، ٹھیک سے تن چھپانے کے لیے کپڑا نہیں ہے، اور اسی طرح رہنے کے لیے مکان نہیں ہے. میرا شوہر 12 سال ہو گئے ہوئے اور میں یہاں پر وزیر کے گھر میں باقاعدہ جھوٹے مانگتی ہوں. اور کہا کہ میرے نام کے حلوے بناؤ، پوریاں پکاؤ، مانڈے بناؤ، پور کی فاتحہ کرو. میرے نام سے باقاعدہ تم پور کی فاتحہ کرو گے، تم باقاعدہ امیر ہو جاؤ گے. حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے اوپر ایک تہمت ہے. یہ ساری چیز نبی کے گھرانے کے اوپر تہمت ہو. نبی کا گھرانہ تو باقاعدہ اللہ سے مانگنے کو سکھاتا ہے، یہ نبی کے گھرانے سے لینے کے لیے کہہ رہے ہیں. یہ جھوٹ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ افتراء پردازی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ کذب نہیں تو اور کیا ہے؟ میرے حال اور آگے سنو یہ قصہ کیا ہے کہ وہ آئی، وہ
لکڑ ہارن کی بیوی آئی، اس نے حلوہ بنایا، پور کی فاتحہ کی، اور باقاعدہ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی نام کی فاتحہ دلائی. تو کہتے ہیں اچانک 12 سال کے بعد اس کا جو شوہر تھا وہ مالا مال ہو گیا، خزانہ مل گیا، دفینہ مل گیا. وہ آیا اور جس وزیر کا جو محل تھا اس محل کے سامنے اس نے باقاعدہ محل بنایا. یہ کہاں ملتا ہے یہ ساری چیز؟ صرف کھانے کے لیے، صرف پیٹ بھرنے کے لیے، 4 پیسے کے لیے امت کو گمراہ کرنا، اور باقاعدہ یہ سمجھنا کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور یہ سمجھنا جو فاتحہ نہیں کہتا اور جو پور کی فاتحہ نہیں دلاتا، جو حلوے مانڈے نہیں پکاتا، جو رجب کے کوڑے نہیں مناتا، اس کے گھر میں بے برکتی آ جائے گی. یہ سوچنا میرے بھائی یہ سراسر عقیدہ غلط ہے، عقیدہ غلط ہے. اس کو مان کے زندگی نہ گزارے، برباد ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد اس لکڑ ہارن نے اپنا شوہر آ گیا، محل بھی تعمیر ہو گیا. اب آگے سنو اور کیا ماجرا ہے. اب یہ جو وزیر کی بیوی تھی اس نے باقاعدہ چھت پر آ کر دیکھا، اتنے دن سے نہیں دیکھ رہی تھی، محل بن رہا تھا نہیں دیکھ رہی تھی. اچانک آ کے دیکھا تو بنایا ہوا ایک بڑا محل اس کے محل کے سامنے شاندار بنا کھڑا ہے. اور جا کے معلوم کیا، تحقیق کیا تو پتا چلا جو ہمارے گھر میں برتن مانگنے والی تھی اس کا شوہر لکڑ ہارا، اس کو دفینہ ملا ہے، وہ آ کے اپنے محل کے سامنے محل بنائے. اور اس نے باقاعدہ وزیر سے انہوں نے چیمے گوئیاں کی تو وزیر نے انکار کر دیا، اور اسی طرح جو اس کی بیوی تھی اس نے بھی انکار کر دیا. یہ بے تکی باتیں ہیں. یہ دیکھو امت کو گمراہ کرنے کے لیے پتہ نہیں کیسے کیسے عقیدے گڑے گئے ہیں. پھر اس کے بعد اب جب وزیر کی بیوی نے انکار کیا تو بادشاہ کی طرف سے یعنی کونڈوں کا، حلوہ پوری کا انکار کیا اس نے، تو اس کے اوپر آفت آ گئی. اب آفت کا عجیب قصہ ہے. عجیب قصہ کیا ہے کہ اس نے باقاعدہ ایک وزیر اس سے جلن رکھتا تھا، حسد رکھتا تھا، اس نے بادشاہ کو اس کے خلاف کر دیا، اس کی وزارت چھڑوا دی، اور اس کی جو ملکیت تھی وہ سرکاری خزانے میں ایک مجرم کے طور پر ضبط کر دی گئی. اب یہ گھر کا نہ دھوبی کا گدا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، صرف جیب کے اندر جھولے میں 2 درہم پڑے ہوئے. 1 درہم لیا اور اس کا تربوز خریدا اور اس کو اپنی اوڑھنی میں لپیٹ کے کیا کہتے ہیں پیچھے ڈال دیا. اب یہ گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں. اب ایک اور کہانی عجب گھڑی گئی کہ اسی دوران بادشاہ کا جو بیٹا تھا وہ شکار کے لیے گیا ہوا، وہ آیا نہیں. تو جو حسد خور، جو جلن خور وزیر تھا اس نے تہمت لگائی کہ اس نے تمہارے بچے کو قتل کیا ہے. اب بادشاہ نے دونوں کو سامنے لانے کا حکم دیا اور کہتے ہیں جیسے لایا تو اندر جو چنبل کے اندر، جو اوڑنے کے اندر جو تربوز تھا اس کو کھولا گیا تو حلوہ پوری نہ پکانے کی وجہ سے، پور کی فاتحہ نہ کرنے کی وجہ سے ان کا جو کیا کہتے ہیں اسے، تربوز جو تھا وہ بادشاہ کے بیٹے کے سر کے حساب سے ہو گیا، سر ہو گیا اس کا. یہ کون سی کہانی ہے؟ یہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ رسول اللہ کا امتی یہ سب باتوں پر اعتماد کرے، وہ اللہ کو منہ کیا دکھائے گا یہ ساری چیز. پھر اس کے بعد کہتے ہیں اب انہوں نے باقاعدہ جیل میں زندگی گزاری، رات میں انہوں نے نظر و نیاز کی، اور اسی طرح ہم جعفر صادق کے کونڈے منائیں گے، مانڈے پکائیں گے، حلوے کھلائیں گے، انہوں نے نیتیں کی. تو کہتے ہیں صبح ہی اٹھتے ہی بادشاہ کا بیٹا شکار سے واپس آ گیا. اب بادشاہ نے وزیر کو باقاعدہ رہا کروا دیا اور قسم کھائی کہ اس وجہ سے ہوا. پوچھا ماجرا، ہم نے حلوہ پوری کی وجہ سے اس کا انکار کیا تھا، اور ہم نے کیا کہتے ہیں اس کو مانڈے بنانے کا، پور کی فاتحہ نہ کرنے کا، امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے نام پر ہم نے نہ دینے کا یہ کیا تھا. تو ہم نے یہاں پر آ کر جزا سزا ہوگی ہمیں. تو پھر بادشاہ بھی عقیدت مند ہو گیا. بادشاہ نے ساری رعایا کو وہ کونڈے مانڈے بنانے کا اور اسی طرح پور کی فاتحہ کرنے کا سارا اعلان کر دیا. یہ غلط عقیدہ ہے بھائی. یہ کس نے لکھا؟ کھانے والوں نے لکھا ہے، کھلانے والوں نے لکھا ہے. شریعت کیا ہے، اللہ کا حکم وہ دیکھ تو صحیح میرے بھائی. پور کی فاتحہ کرنا کہاں سے ثابت ہے؟ حلوے مانڈے پکانا کہاں سے ثابت ہے؟ رجب کے 22 رجب کے کونڈے منانا کہاں سے ثابت ہے؟ یہ ایک آیت لا کے دکھاؤ. اللہ کے ہاں جو ثواب ملتا ہے وہ نبی کے طور طریقے پر ملتا ہے، نبی کی شریعت کے اوپر ملتا ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں کونڈے پکانے سے، حلوہ پوری پکانے سے، پور کی فاتحہ کرنے سے گھروں کے اندر برکتیں آئیں گی؟ یہ نہیں. پہلے اپنے گھروں سے کتوں کی فوٹوؤں،
اور اسی طرح اپنے باپ داداؤں کی فوٹویں نکالیں، اپنے گھروں سے میوزک کے آلات نکالیں، ٹیلی ویژن کے آلات نکالیں، حرام خوروں کی فلمیں دیکھنا چھوڑیں، رنڈوا اور رڈوا کی فلمیں دیکھنا چھوڑیں، اور اسی طرح سود کھانا، بڈی کھانا، بوسی کھانا چھوڑیں، تب جا کے گھروں کے اندر برکتیں آئیں گی۔ یہ پور کی فاتحہ کرنے سے برکتیں آئیں گی۔ یہ کس نے پٹی پڑا رکھی ہے؟ اللہ کو تو منہ دکھانا ہے کل قیامت کے دن، اور عجیب ڈھونگ رجا جاتا ہے۔ ہم تو پور کی فاتحہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے نام پر کرتے ہیں۔ یہ غلط عقیدہ ہے۔ نہ تو ان کی پیدائش اس دن، نہ تو ان کی وفات اس دن۔ ہاں الگ بات ہے، یہ کرنے کی وجہ الگ بات ہے، کس نے رائج کیا یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا 2 منٹ۔ کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، کون بھائی؟ کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، امیر المؤمنین ہیں۔ کون ہے؟ امیر المؤمنین ہیں، مسلمانوں کے امیر ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی اترتی تھی وہ باقاعدہ قرآن کو لکھتے تھے، نبی ان کو لکھاتے تھے، نبی کی زبان ہوتی تھی، حضرت امیر معاویہ کا قلم ہوتا تھا۔ کتنا بڑا مقام مرتبہ حضرت امیر معاویہ کا۔ اس زمانے میں شیعہ بھی پیدا ہو گئے جنہوں نے حضرت عمر کو قتل کیا، جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا، جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو، اور جنہوں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو قتل کیا، اور جنہوں نے حضرت امیر معاویہ کی وفات پر جشن منایا۔ کاتب وحی کے انتقال پر جو حضرت ام حبیبہ کے بھائی کے اوپر، ان کی شہادت کے اوپر اور ان کی وفات کے اوپر، یہ ساری کتابوں سے پکی بات نکلی ہے، 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ اب جب مسلمانوں کا امیر مر جائے، کسی کی ہمت ہو کہ خوشیاں منا سکیں؟ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ خوشیاں منائیں۔ سارے سنیوں کا راج تھا، سارے مسلمانوں کا راج تھا، شیعہ اس وقت گنے چنے تھے۔ تو کہتے ہیں اب انہوں نے خوشیاں منائی، بہرحال ایک سنی مرا ہے، ایک کاتب وحی مرا ہے، ایک بڑا درجے کا صحابی مرا ہے، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے شیعوں کو انہوں نے ناکوں کے، وہ کہتے ہیں نا، چنے چبوا دیے، انہوں نے، ان کی دال گلتی نہیں۔ تو اب اتنا بڑا امیر مرا ہے تو اس کی وفات کے اوپر انہوں نے خوشیاں منائی۔ وہ کیسی خوشیاں؟ رات کا وقت پوریاں پکائیں، مانڈے بنائیں، کونڈے بنائیں، اور جو قریبی دوست تھے ان کو باقاعدہ بلایا اور رات میں کھلایا، کسی کو معلوم نہ ہو جائے۔ رات میں کھلایا اور اندر ہی ہاتھ دھلاتے اور اندر ہی بھیجتے تھے، اور صبح تک ساری کاروائی ختم۔ یہی تو بناتے ہیں کیا بھائی؟ یہی تو ہے کونڈوں کی رسم، پور کی فاتحہ کی رسم۔ اب بتاؤ، اہل سنت والے ہوئے یا بدعت والے ہوئے؟ جو امیر معاویہ کاتب وحی حضرت امیر معاویہ صحابی رسول کی وفات پر جشن مناتا ہو، اس کا ایمان رہے گا؟ اس کا اسلام رہے گا؟ اس کے دل کے اندر صحابہ کا بغض نہیں بھرا ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ جو سمجھتا ہو صرف کھانے کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے، اور اسی طرح بدعت کو ایجاد کرتا ہو اور سمجھتا ہو کہ ثواب ملے گا، اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ وہ کیا جا کے اللہ کو منہ دکھائے گا؟ حضرت امیر معاویہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ حضرت امیر معاویہ یہ کہہ دیں میری وفات پر تو جشن منایا، تیرا ایمان کہاں ہے؟ توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے حال یہ من گھڑت باتیں ہیں، نہ تو اللہ کا حکم ملتا ہے، نہ تو نبی کا طریقہ ملتا ہے۔ اس لیے یہ ساری چیزیں مت کریں۔ ویسے بھی حالات ٹھیک نہیں چل رہے ہیں، اب بھی اگر بدعات و خرافات کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے تو آخر وقت کون سا آئے گا؟ جبریل امین اوپر سے آئیں گے کیا؟ ہاں اوپر سے آئیں گے جبریل امین؟ حضرت اسرائیل آ کے باقاعدہ ہلا کے کہیں جو اسرائیل کو دیکھے اس کی زندگی نہیں رہے گی بھائی؟ اسرائیل ویسے ہی دکھتا ہے، بیکار آ جائے گا۔ وہ میرے تیرے طرح بیکار پھرتا ہے کیا؟ وہ موت لینے کے لیے آتا ہے، اور موت کب آئے گی معلوم نہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے اچھی حالت میں مرو چاہے بری حالت میں مرو، جو کرو گے اللہ کے ہاں پاؤ گے۔ اس لیے باقاعدہ بدعات و خرافات سے توبہ تائب ہو کے اہل سنت والجماعت کے صحیح مسلک کے اوپر زندگی گزارو۔
ایک صحیح مسلک پر عمل کر لو گے، اللہ کے ہاں کل قیامت کے دن بہت بڑا انعام ملے گا۔ غلط عقیدے کے ساتھ زندگی گزار لو، لاکھ تہجد پڑھ لو، لاکھ روزے رکھ لو، لاکھ نفل کر لو، غلط عقیدہ، دل کے اندر گندگی بیٹھی ہوئی ہے، اور اوپر کی چیزوں سے کیا ملے گا؟ اس لیے صحیح عقیدے رکھیں۔ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، برکتیں نمازیں پڑھنے سے آتی ہیں، ذکر کرنے سے آتی ہیں، روزے رکھنے سے آتی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے آتی ہیں برکتیں۔ سود کھائے، بڈی کا کھائے، اور اسی طرح بوسی کا کھائے، اور اسی طرح حلوہ پوری کھائے، اور اسی طرح پور کی فاتحہ کرے، اور سمجھو برکتیں آئیں گی، نہیں آنے کی برکتیں۔ اسے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، زندگی شریعت کے نام سے زندگی گزارو، حق کیا ہے نا اب کیا ہے علماء سے پوچھ کے زندگی گزارو۔ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، یعنی کہ دراہم اور دینار کے وارث نہیں ہیں، بلکہ علم کے وارث ہوتے ہیں۔ اگر میں نے یہ علم چھپایا، کل قیامت کے دن میں پکڑا جاؤں گا، کیونکہ کتمان علم حرام ہے، علم کا چھپانا حرام ہے۔ جو صحیح کیا ہے غلط کیا ہے یہ امت کے درمیان کھول کھول کر ہم نہیں بیان کریں گے تو اور کون بیان کرے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں، جو دین تھا، جو شریعت تھی، جو صحیح معنوں میں دین تھا کہ پور کی فاتحہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، میں نے کھول کھول کر بات کر دیا۔ بدعت ہے یا اچھائی ہے، حق ہے یا ناحق ہے، میں نے کھول کھول کر بیان کر دیا۔ آخر میں بات کہتا ہوں، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ پور کی فاتحہ کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، نبی کا طریقہ نہیں، یہ رسول اللہ کا طریقہ نہیں، صحابہ کا طریقہ نہیں، یعنی بعد میں آنے والوں نے کھانے کے لیے کر لیا ہے، تو یہ سمجھو یہ بدعت ہے۔ اس لیے اس کو نہ کریں گے بھائی، عمل کریں نیک اعمال کی۔ یعنی بھائی میں یہ نہیں کہتا کہ بھائی آپ پور کی فاتحہ، یہ نہیں مغالطہ ہو جاتا۔ میرے حال یہ سب چیزیں بدعات و خرافات سے پرہیز کر کے نمازوں کی پابندی کریں، ذکر کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اور دعوت والی اونچی عالی محنت میں لکھ کر اب نکل کر اپنی زندگی کے فیصلے کروائیں اللہ سے، رو رو کے، دھو دھو کے۔ مولا کریم زندگی گزر گئی جیسی تیسی گزر گئی، ایک خواب کی طرح زندگی گزری، اب تو مجھے نیک اعمال کی توفیق دے، اب تو مجھے صحیح دین کی سمجھ عطا فرما۔ اللہ سے دعائیں مانگے، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، مولا کریم مجھے دین کا صحیح علم عطا فرما۔ اللہ سے دعائیں کریں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ مولا کریم مجھے حق کا حق ہونا سمجھا دے، باطل کا باطل ہونا سمجھا دے۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہا سنا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں شرط قبولیت سے نوازے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، مخلص بن کے اللہ پاک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو نعمتیں اللہ پاک نے ہم تمام کو عطا فرمائی ہیں، اس کے رضا والے اعمال میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا